العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ ہم مرفوعات کا سبق پڑھ چکے ہیں، اب منصوبات کا سبق شروع ہو رہا ہے، لہذا عبارت دیکھیں. المقصد الثانی فی المنصوبات. الاسماء المنصوبة 12 قسما: المفعول المطلق وبه وفيه وله ومعه والحال والتمييز والمستثنى وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والمنصوب بلا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبهتين بليس. فصل. المفعول المطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله ويذكر للتأكيد كضربت ضربا أو لبيان النوع نحو جلست جلسة القارئ أو لبيان العدد كجلست جلسة أو جلستين أو جلسات. وقد يكون من غير لفظ الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وأنبت نباتا. وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا كقولك للقادم خير مقدم أي قدمت قدوما خير مقدم. ووجوبا سماعا نحو سقيا وشكرا وحمدا ورعيا أي سقاك الله سقيا وشكرتك شكرا وحمدتك حمدا ورعاك الله راعيا. المقصد الثانی فی المنصوبات. دوسرا مقصد منصوبات کے بیان میں. الاسماء المنصوبۃ 12 قسما. اسماء منصوبہ 12 قسمیں ہیں. المفعول المطلق مفعول مطلق، وبه مفعول به، وفيه مفعول فيه، وله مفعول له، ومعه مفعول معه، والحال حال، والتمييز تمييز، والمستثنى مستثنى، وخبر كان واخواتها كان اور اس کی نظائر کی خبر، واسم ان واخواتها ان اور ان کے نظائر کا اسم، والمنصوب بلا التي لنفي الجنس اور لائے نفی جنس کا اسم منصوب، وخبر ما ولا المشبهتين بليس ما ولا مشابه بليس کی خبر. پہلے اتنا سمجھ لیجئے. المقصد الثانی دوسرا مقصد. پہلا مقصد ہم نے پڑھا تھا مرفوعات کے بیان میں، اب دوسرا مقصد ہے منصوبات کے بیان میں. منصوب کسے کہتے ہیں؟ منصوب وہ اسم ہے جس کو عامل ناصب نے نصب دیا ہو. مشتمل على علم المفعولیت، هو مشتمل على علم المفعولیت. منصوب وہ ہے جو علامت مفعولیت پر مشتمل ہو. آپ پڑھ چکے ہیں علامت مفعولیت 4 ہے. نمبر 1 فتحہ، نمبر 2 کسرہ، نمبر 3 الف، نمبر 4 یا. یہ آپ تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں. یعنی نصب 4 شکلوں میں آتا ہے. اب یہ بحث بھی پیچھے آ چکی ہے کہ مرفوعات کس کی جمع ہے، مرفوعتن کی جمع ہے یا مرفوعن کی جمع ہے. تو جو تقریر وہاں تھی وہی تقریر یہاں پر بھی ہے کہ المنصوبات جمع ہے منصوبن کی، منصوبتن کی جمع نہیں ہے، اس لیے کہ منصوبن یہ صفت ہے اسم کی، اور اسم مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی، اور منصوبن کی جمع مذکر سالم ہے تو اسم غیر لاعقل کی جمع الف تا کے ساتھ آ سکتی ہے. اب الاسماء المنصوبۃ، اسماء منصوبہ 12 قسما، اس کی 12 قسمیں ہیں. وہ 12 قسمیں کیا ہے؟ کتاب میں موجود ہے. 5 مفعول ہے اور حال، تمیز، مستثنی، کانا اور اس کے نظائر کی خبر، ان اور اس کے نظائر کا اسم، اور لائے نفی جنس کا اسم منصوب، اور ما ولا مشابہ بلیس کی خبر. یعنی یہ سب کے سب منصوب ہوں گے. یہ 12 اسماء منصوب ہوں گے. اب انہی 12 میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. یہ اجمالاً ان کا تذکرہ کر دیا گیا، اب تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے. فصل. المفعول المطلق. ترجمہ دیکھیں. مفعول مطلق وہ مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ، وہ مصدر ہوتا ہے اپنے سے پہلے فعل مذکور کے معنی میں.
وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ اور تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے كَضَرَبْتُ ضَرْبًا جیسے ضربت ضربًا میں نے مارا، او لِبَيَانِ النَّوْعِ یا بیان نوع کے لیے، نوعیت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے جلست جلسۃ القاری میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، او لِبَيَانِ الْعَدَدِ عدد کو بیان کرنے کے لیے كَجَلَسْتُ جَلْسَةً او جلستین او جلساتین میں ایک مرتبہ بیٹھا، دو مرتبہ بیٹھا، اور میں بہت ساری مرتبہ بیٹھا۔ اب یہاں سے مفعول مطلق کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ مصدر، مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے۔ کون سا مصدر ہوتا ہے؟ بمعنی فعل، اس فعل کے معنی میں، مذکور قبلہ جو اس سے پہلے مذکور ہو، یعنی اپنے سے پہلے جو فعل مذکور ہو اس کے ہم معنی ہوتا ہے۔ وَهُوَ مصدر، مفعول مطلق و مصدر ہے، بمعنی فعل، فعل کے معنی میں، مذکور قبلہ جو اس سے پہلے مذکور ہو۔ یہاں پر آپ دو چیزیں سمجھ لیجئے، مفعول مطلق کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہاں دو چیزیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ مفعول مطلق مصدر سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہوگا۔ مفعول مطلق جو بنے گا مصدر، اس سے پہلے یا تو فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا۔ اب چاہے فعل مذکور ہو یا محذوف ہو، فعل ہونا چاہیے یا شبہ فعل ہو، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو مصدر ہے وہ اپنے سے پہلے والے فعل کا ہم معنی ہو، مصدر کا اپنے سے پہلے والے فعل کا ہم معنی ہونا ضروری ہے، ہم لفظ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ یاد رکھیں گے، اگر یہ دو باتیں نہیں پائی جاتی ہے تو وہ مفعول مطلق نہیں ہوگا۔ پہلی بات کیا کہا میں نے آپ سے؟ پہلی بات یہ کہ مفعول مطلق سے پہلے مصدر، اور مفعول مطلق سے پہلے جو فعل ہے وہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو، فعل محذوف ہو یا مذکور ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ مفعول مطلق جو مصدر ہے وہ اپنے سے پہلے والے فعل کے ہم معنی ہو، ہم لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، ہم لفظ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ یاد رکھیں گے۔ وَهُوَ مصدر، وہ مصدر ہوتا ہے بمعنی فعل، فعل کے معنی میں۔ کون سے فعل کے معنی میں؟ مذکور قبلہ، جو اس سے پہلے مذکور ہو۔ دیکھیے کہ ضربت ضربا، جیسے ضربت ضربا، ضربا یہ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے، اس لیے مفعول مطلق ہے کہ مصدر ہے اور مصدر سے پہلے جو فعل ہے اسی کے معنی میں دونوں باتیں یہاں پائی جا رہی ہے۔ نمبر ایک، اس سے پہلے فعل ہو تو فعل اس سے پہلے ہے۔ نمبر دو، وہ ضرباً اپنے سے پہلے والے فعل کے ہم معنی ہو تو ہم معنی بھی ہے، ہم لفظ بھی ہے۔ اگر ہم معنی ہے اور ہم لفظ نہیں ہے تب بھی مفعول مطلق ہوگا، اور اگر ہم لفظ بھی ہے ہم معنی بھی ہے تو پھر تو بدرجہ اولا مفعول مطلق ہوگا۔ تو یہ ضربت ضربا میں ضربا مفعول مطلق ہے، اور ضربت فعل اس میں ضمیر فاعل، ضربا مفعول مطلق، فعل فاعل مفعول مطلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ ضربا مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ مفاعل 5 ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اسماء ہے جو منصوب ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے ضربا مفعول مطلق مصدر منصوب ہے، تو ضربت ضربا۔ اب یہ دو باتیں آپ سمجھ گئے تو اگلی ایک بات آپ یاد رکھیں کہ مفعول مطلق 3 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ مفعول مطلق 3 غرض سے لایا جاتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مفعول مطلق کے لانے کے 3 مقاصد ہیں۔ الگ الگ عبارتیں، الگ الگ الفاظ ہے، مطلب سب کا ایک ہے کہ مفعول مطلق کا استعمال 3 غرض کے لیے کیا جاتا ہے، اور وہ تینوں غرض صاحب کتاب، صاحب ہدایت النو نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ لہذا دیکھیے، نمبر 1 وَيُذْكَرُ لِلتَّاكِيدِ، تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 أَوْ لِبَيَانِ النَّوْعِ، نوعیت کو بیان کرنے کے لیے، قسم کو بیان کرنے کے لیے۔ اور نمبر 3 بیان عدد کے لیے، تعداد بیان کرنے کے لیے۔ یہ 3 ہے، نمبر 1 تاکید، نمبر 2 بیان نوع، اور نمبر 3 بیان عدد۔ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ضربت ضربن میں، ضربن مفعول مطلق برائے تاکید ہے۔ تاکید کے لیے کب استعمال ہوتا ہے؟ جب کہ مصدر بعینہ اپنے سے پہلے مذکور فعل کے معنی میں ہو، اپنے سے پہلے جو فعل ہے اسی کے ہم معنی ہو، تو مفعول مطلق تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مفعول مطلق تاکید کے لیے ہو تو اس کی تثنیہ اور جمع نہیں آتے، جیسے ضربت ضربن۔ اب ترجمہ کیا کریں گے؟ یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ ضربت ضربن، میں نے مارا، تو ضربت کا ترجمہ ہوا، لیکن ضربن مفعول مطلق لایا گیا تو کوئی فرق ہونا چاہیے ترجمے میں، تو ترجمہ کریں گے میں نے خوب مارا، کتبت کتابتاً، میں نے خوب لکھا، نصرت نصراً، میں نے خوب مدد کی۔ تو ضرباً مصدر مفعول مطلق لانے سے اب معنی تاکید کے معنی پیدا ہو گئے، خوب مارا۔ او لبیان النوع، یا نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے جلست جلست القاری، جلست معنی میں بیٹھا، جلست القاری، قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ اب مفعول مطلق یہاں برائے تاکید نہیں ہے بلکہ برائے نوعیت ہے، نوعیت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور نوعیت کے معنی کب ہوتے ہیں؟ جبکہ مصدر نوعیت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہو، یعنی مفعول مطلق، یہ جو فعل موجود ہے جلستو، مفعول مطلق اپنے سے ما قبل فعل مذکور کی نوعیت پر دلالت کرے، نوع پر دلالت کرے، تو اس میں نوعیت کے معنی ہوتے ہیں۔ اب ترجمہ کریں گے جلست جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ او لبیان العدد، یا بیان عدد کے لیے، عدد بیان کرنے کے لیے، جیسے جلست جلستن، میں 1 مرتبہ بیٹھا، جلست جلستین، میں 2 مرتبہ بیٹھا، جلست جلساتن، میں چند مرتبہ بیٹھا۔ ایک چیز اور یہ یاد رکھے کہ جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا جب مفعول مطلق تاکید کے لیے ہو تو اس کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا، لیکن جب نوعیت کے لیے ہو یا بیان عدد کے لیے ہو تو پھر اس کا تثنیہ اور جمع بھی آتا ہے۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جلست جلستن اور جلستین اور جلساتن یہ تثنیہ اور جمع لے کر آئے ہیں۔ وقد يكون من غیر لفظ الفعل المذکور، اور کبھی وہ فعل مذکور کے لفظ کے علاوہ بھی ہوتا ہے، جیسے قعدت جلوسا وانبت نباتا۔ دیکھیے یہاں پر جلوسن اور نباتن دونوں مفعول مطلق ہے، حالانکہ ہم لفظ نہیں ہیں، قعدتو کے الفاظ الگ ہے، جلوسن کے الفاظ الگ ہے، انبت ثلاثی مزید فی ہے اور نباتن ثلاثی مجرد ہے، تو الفاظ الگ ہو گئے،
لیکن پھر بھی مفعول مطلق ہے، اسی لیے شروع میں کہا گیا تھا کہ مفعول مطلق کے لیے ہم معنی ہونا ضروری ہے اپنے ما قبل فعل کا، ہم لفظ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے قعدت جلوساً میں قعدت کے الفاظ الگ ہے، جلوساً کے الفاظ الگ ہے، لیکن دونوں کے معنی ایک ہے، بیٹھنا، تو ترجمہ ہوگا قعدت جلوساً میں بیٹھا، میں خوب بیٹھا، انبت نباتا اس نے خوب اگایا۔ تو اب یہ دونوں مفعول مطلق من غیر لفظی ہی ہے، اس لیے کہ الفاظ الگ ہے لیکن معنی دونوں کا ایک ہے۔ وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور، اور کبھی وہ سے مراد مفعول مطلق، اور کبھی مفعول مطلق فعل مذکور کے لفظ کے علاوہ سے بھی آتا ہے، جیسے قعدت جلوسا اور انبت نباتا۔ وقد یحذف فعلہ، اور کبھی اس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، لقیام قرینۃ، قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے، جوازاً جوازی طور پر، کہ قولک للقادم، جیسے کہ آپ کا قول آنے والے کے لیے، خیر مقدم ای قدمت قدوما خیر مقدم، یعنی آپ کا آنا اچھا آنا ہو، مبارک ہو، وجوباً، اور کبھی وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، سماعاً سماعی طور پر، نحو سقیا و شکرا و حمدا و رعیا، ای سقاک اللہ سقیا، اللہ آپ کو خوب سیراب کرے، و شکرتک شکرا، میں آپ کا خوب شکر ادا کیا، و حمدتک حمدا، میں نے آپ کی خوب تعریف کی، و رعاک اللہ رعیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب سیراب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی خوب رعایت کرے، خوب حفاظت کرے۔ اب دیکھیے وقد یحذف فعلہ سے ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ مفعول مطلق کے فعل کو کبھی جوازاً یعنی جائز طریقے پر حذف کرنا چاہے تو حذف کر سکتے ہیں، اور حذف نہیں کرنا ہے تو نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو مفعول مطلق کے فعل کو جوازاً حذف کر دیا جاتا ہے، اور کبھی وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن جوازاً کب حذف کیا جاتا ہے؟ جبکہ قرینہ موجود ہو، چاہے قرینہ حالیہ ہو چاہے قرینہ مقالیہ ہو۔ جیسے قادم کو آپ کہیں، قادم سے مراد آنے والا، اب کوئی شخص آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کا آنا یہ اس کے آنے پر دلالت کر رہا ہے، یہ حال موجود ہے اس کا آنا، تو خیر مقدم، آپ نے صرف اتنا کہا خیر مقدم، تو آپ کا یہ کہنا صحیح ہو جائے گا، حالانکہ آپ نے قدیمتا فعل ذکر نہیں کیا، اپنے اس فعل کو حذف کر دیا، اس لیے کہ قرینہ موجود ہے، اور قرینہ کیا ہے؟ اس کا آنا، یہ قرینہ حالیہ ہے کہ وہ آ رہا ہے، تو اس کا دیکھ کر آپ نے صرف اتنا کہا خیر مقدم، تو یہ صحیح ہے، آپ نے فعل کو حذف کر دیا، تو قدیمتا قدوما خیر مقدم، آپ کا آنا بہتر ہو۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف خیر مقدم کہا، خیر اس میں تفضیل ہے، جبکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ کہ آسان انداز میں آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ جب اس میں تفضیل مضاف ہو مصدر کی طرف تو مصدر کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی مضاف الیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور جب مضاف الیہ کے حکم میں ہو رہا ہے تو مضاف الیہ مصدر ہے، لہذا خیر بھی مصدر ہوگا، اور جب خیر مصدر ہو جائے گا تو اس کا مفعول مطلق بننا صحیح ہوگا۔ تو خیر مقدم میں خیر اس میں تفضیل ہے، اعتراض ہو سکتا ہے، اشکال ہو سکتا ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ خیرن تو اس میں تفضیل ہے، مصدر نہیں ہے، تو اس کے ہم دو جواب دیں گے۔ ایک جواب تو ابھی میں نے آپ کو دیا، پہلا جواب کہ خیر یہ مضاف ہے اور مقدمن مضاف الیہ ہے، مصدر میمی ہے، اور جب اس میں تفضیل مضاف ہو تو وہ مضاف الیہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہاں مضاف الیہ مصدر ہے تو خیر بھی مصدر کے حکم میں ہوگا، لہذا اس کا مفعول مطلق بننا صحیح ہو جائے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ خیر مقدمین اس میں تفضیل ہے، لیکن یہ صفت ہے قدومن، یہ قدومن کی، اور قدومن مصدر ہے اور یہ موصوف صفت ہے،
تو موصوف صفت یعنی قدوماً موصوف اور خیر مقدم صفت، اور صفت یہاں موصوف کی جگہ ہے تو اس کا یہاں پر مفعول مطلق بننا صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ موصوف قدوماً کو حذف کر کے خیر مقدم صفت کو اس کی جگہ رکھ دیا گیا ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ ووجوباً، اور کبھی مفعول مطلق کے فعل کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے۔ وجوباً کب حذف کیا جاتا ہے تو کہہ رہے سماعاً، یہ اہل عرب سے سننے پر موقوف ہے۔ سماعی کا مطلب جو ما یسمع من العرب، جو عرب سے سنا گیا ہو، اور اہل عرب اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں، لہذا ہم کو بھی اسی طرح استعمال کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اہل عرب یہ اہل لغت ہے اور ہم ان کے پابند ہیں لغت میں، اس لیے کہ وہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں، لہذا جیسے اہل عرب استعمال کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح استعمال کریں گے۔ سقیاً و شکراً و حمداً و رعیاً، ای سقاک اللہ سقیاً، یہاں سقا کا فعل کو حذف کر دیا گیا، سقاک اللہ، اور صرف مفعول مطلق کو ذکر کیا گیا۔ شکرتک شکراً میں صرف شکراً کو، حمدتک حمداً میں صرف حمداً کو، اور رعاک اللہ رعیاً میں صرف رعیاً کو، تو چاروں صرف مصدر ذکر کیے گئے، اس کے علاوہ فعل فاعل کو حذف کر دیا گیا، تو اس طرح کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اہل عرب سے سنا گیا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں آپ کتابوں میں پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو کثرت مطالعہ سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اب اور کچھ چیزیں آپ دیکھ لیجئے، دیکھیے منصوبات 12 ہیں، ان 12 منصوبات میں سے 5 مفعول ہے، وہ مفاعل خمسہ یہ ہیں: مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ، یہ سب فعل سے منصوب ہوتے ہیں، فعل یا شبہ فعل سے منصوب ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول مطلق کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ مطلق ہوتا ہے، اس میں کوئی تاکید نہیں ہے، جیسے مفعول بہ میں بہ مقید ہے، فی میں فی مقید ہے، لہو میں لہو سے وہ مقید ہے، معہ میں معہ سے مقید، یہ مطلق ہوتا ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلے بیان کیا۔ دوسری چیز کہ مفعول مطلق کے مقاصد 3 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمبر 1 تاکید کے لیے، نمبر 2 بیان نوع کے لیے، نمبر 3 بیان عدد کے لیے، یہ اس کی تینوں کی مثالیں ہیں۔ تاکید کے لیے جو مذکورہ فعل کی تاکید کرے، جیسے وتبتل الیہ تبتیلا، بیان نوع کے لیے جو مذکورہ فعل کی نوعیت بیان کرے، جیسے وتحبون المال حبا جما، بیان عدد کے لیے جو مذکورہ فعل کی تعداد بیان کرے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اب یہ بہت اہم چیز ہے، مفعول مطلق کے قائم مقام ہونے والے اسماء، یعنی وہ مصدر نہیں ہوتے ہیں پھر بھی مفعول مطلق کے قائم مقام ہوتے ہیں، مفعول مطلق کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ چند ایسے اسماء ہیں جو مصدر نہیں ہوتے مگر مفعول مطلق کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتے ہیں، جیسے کل، بعض، اسم اشارہ، اسم عدد، اسم اعلیٰ اور صفت وغیرہ، یہ وہ اسماء ہیں جو مفعول مطلق کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی مثال یہاں کتاب میں موجود ہے۔ کل جب مصدر کی طرف مضاف ہو، جیسے فلا تمیلوا کل المیل، تو اب یہ کل مفعول مطلق ہوگا اور مصدر نہیں ہے لیکن پھر بھی منصوب ہوگا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے۔ بعض جب مصدر کی طرف مضاف ہو، جیسے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ بعض الاقاویل مضاف الیہ مل کر تقولا کا مفعول مطلق ہوگا۔ اس میں اشارہ جب اس کا مشار الیہ مصدر ہو، جیسے عملت هذا العمل۔ اس میں عدد جب اس کی تمیز مصدر ہو، جیسے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ دیکھیے 80 مصدر نہیں ہے لیکن پھر بھی مفعول مطلق ہے، اس لیے کہ ممیز اور جلدتاً اس کی تمیز ہے۔ اس میں اعلیٰ جیسے ضربتہ عصا، صفت جس کا موصوف محذوف، مصدر محذوف ہو، جیسے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اصل میں یہ رغدن صفت ہے اکلن کی، اور ضمیر جو مصدر کی طرف لوٹنے والی ہو، جیسے لا وعذب احد ای لا وعذب العذاب۔ تو یہ کچھ اسماء تھے جو مصدر نہیں ہوتے پھر بھی انہیں مفعول مطلق کے قائم مقام بنایا گیا۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق ہے، ہمیں اس میں سے 3 سوال حل کرنا ہے۔ نمبر 1 منصوبات کتنے ہیں اور کیا کیا ہے، نمبر 2 مفعول مطلق کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور نمبر 3
مفعول مطلق کتنی غرض سے لایا جاتا ہے وضاحت کے ساتھ مع مثال بیان کریں۔ اور ایک چیز آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو شعر ہے یہ شعر آپ حل کرنے کی کوشش کریں، اس میں 5 مفاعیل موجود ہے، آپ پہچانیں کہ کون کون سا مفعول ہے، چاہے ابھی یا 5 مفعول ہونے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.